قرآت میں اختلاف کرنا نہ یہ کفر ہے، قرآت میں اختلاف کرنا یہ نہ دین سے خروج کا سبب ہے۔ قرآت قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور معروف بات ہے، اور قرآت جو ہے یہ کوئی متواتر بھی نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کا یہ ایک حربہ ہے کہ جب اپنی بات منوانے پہ آئے تو پھر اصول بھی اس کے بدل جاتے ہیں، اور جب اس کی اپنی بات پہ کوئی ضد پڑتا ہو تو اس وقت بنے بنائے اصولوں کو بھی یہ بگاڑ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو ڈیگریڈ کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے میں کافر ثابت کر کے جہنم کے اندر ڈال دینا ہے۔ اگرچہ اس کے امام میں برحق کی بات سامنے آ رہی ہے تو وہ اڑا کے پھینکے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس میں دلیل دیتا ہوں، قراءت، ایک خاص قراءت میں قرآن پڑھنا، اس کے علاوہ کہتے ہیں وہ ساری قراءتیں پڑھ سکتے ہیں، بھائی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قراءتوں کا اختلاف کفر نہیں ہے، جبکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بات تو اس کے اپنے مذہب کی بنیادی جو کتاب ہے کافی اس کے خلاف جا رہی ہے۔ جی اب پہلے حسن اللہ یاری کی بات سنو۔ حسن اللہ یاری کہتا ہے قراءت میں اختلاف کرنا نہ یہ کفر ہے، قراءت میں اختلاف کرنا نہ دین سے خروج کا سبب ہے، قراءت قرآن جو ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف بات ہے۔ قرآت میں اختلاف کرنا نہ یہ کفر ہے، قرآت میں اختلاف کرنا یہ نہ دین سے خروج کا سبب ہے۔ قرآت قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور معروف بات ہے، اور قرآت جو ہے یہ کوئی متواتر بھی نہیں ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ قرآت میں اختلاف نہیں ہے، جو میرے پاس اصول کافی ہے، اصول کافی میں کتاب فضل القرآن کی روایت نمبر 27 اور اصول کافی کی روایت نمبر 3583، اس کے تحت اس نے لکھا کہ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن علی بن حاتم عن عبداللہ بن فرقد والمعلی بن خنیس قال، وہ دونوں کہتے ہیں کننا عند ابی عبداللہ، ہم حضرت امام جعفر صادق کے پاس تھے علیہ السلام، ومعنا ربیۃ الرائے، اور ہمارے پاس ربیۃ الرائے بھی تھا، فذکرنا، پس ہم نے ذکر کیا، فضل القرآن، قرآن کی فضیلت کا ہم نے بات چھیڑ دی، قرآن مجید فرقان حمید کے مقام و منزلت کی بات کی۔ فقال ابو عبداللہ، تو جناب سیدنا امام جعفر صادق نے کہا ان کانا ابن مسعود، ابن مسعود کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال، اگر وہ ہماری قراءت کے مطابق قراءت نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہے۔ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ قراءت کا اختلاف کفر اور گمراہی نہیں ہے، جائز ہے، اور کلینی کہتا ہے کہ ابن مسعود گمراہ ہے، کیوں کہ وہ اس کی قراءت ہماری قراءت کے مطابق نہیں ہے۔ قراءت کا اختلاف گمراہی ہے، حسن اللہ یاری کے نزدیک گمراہی نہیں ہے، کلینی کے نزدیک گمراہی ہے، اور روایت بنائی ہے باقاعدہ۔ حسن اللہ یاری کا یہ کہنا کہ قرآن میں جو اختلاف ہے، حروف کا اختلاف ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، جبکہ امام صادق آل محمد، یہ کافی ہے، کافی، اور روایت نمبر ہے اس کی 13 روایت نمبر ہے اس اصول کافی کی۔ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزینۃ عن الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبداللہ، میں نے حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام سے کہا ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی 7 احرف، تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، جس طرح صلی اللہ یاری کہتا ہے کہ جس مرضی قرات میں قرآن پڑھ لو، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے۔ فقالا، تو امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام نے کہا کذبوا اعداء اللہ ولکنہ نزل علی حرف واحد من عند الواحد، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، قرآن صرف ایک ہی حرف میں، ایک ہی قرات میں، ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے، مختلف قراتوں میں نازل نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیں حسن اللہ یاری کا یہ کہنا قرات میں اختلاف کرنا کفر نہیں، اور صادق آل محمد کا یہ کہنا کہ قرآن میں اختلاف کرنے والا گمراہ ہے، یہ کہتا ہے مختلف قراتیں جائز ہے۔ امام صادق آل محمد کہتے ہیں کہ ایک قرات کے علاوہ باقی قرات میں قرآن پڑھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف اللہ رب العالمین نے ایک ہی قرات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں بتاؤ، تم صادق آل محمد کی بات کو مانو گے یا اس دور کے اندر جو تمہارے سامنے اوپر کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس شخص کی بات مانو گے؟ اور پھر الزام کس پہ لگایا؟ اب دوسری بات بھی سن لیں کہ بقول الکافی کے الکلینی کے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قرات چونکہ ہماری قرات کے مطابق لہذا وہ گمراہ ہے، جبکہ حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تو عظیم صاحب، یہ رسول یہ ہے وہ ہے، سن لیں۔ عبداللہ ابن مسعود بہت ہی فقیہ صحابہ، بہت ہی عالم صحابہ اور قاری قرآن، جن کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بخاری میں من احب یا من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزلہ اللہ فلیقرأ بقراءۃ ام ابن عبد، جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تازہ فریش پڑھے جیسے اللہ نے نازل کیا، وہ ابن مسعود کی تلاوت پہ قرآن سیکھے، اس کی تلاوت پہ قرآن پڑھے۔ مجھے بتائیں کلینی سچا ہے یا حسن اللہ یاری سچا ہے؟ اور کلینی کو یہ کبھی جھوٹا نہیں کہے گا، کیونکہ اس کے بقول تو کافی کی ساری عبارتیں بالکل ملو عن صحیح ہے،
رسول کے مطابق ہے، کیونکہ اس نے امام کا قول پیش کیا، تو ماننا پڑے گا یہ مذہب ہے ہی تضادات کا مذہب۔ بقول حسن اللہ یاری کے قرآن کی مختلف قراتیں ہیں، بقول کافی کے قرآن کی ایک ہی قرات ہے۔ جو قرات قرآن کے علاوہ کوئی قرات کرے گا وہ گمراہ ہے۔ حسن اللہ یاری کے نزدیک وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کافی کہیں اور جا رہی ہے، اللہ یاری کہیں اور جا رہا ہے، تمہیں مذہب آل محمد کی طرف تو نہیں لا رہا، تمہیں تو اپنے نفس کے مذہب کی طرف لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔